میرے سامنے آ جائے. کچھ لوگ اسے جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے ہیں، تو چند باتیں 1-2 منٹ 3 منٹ کے لیے آپ کے سامنے آ جائیں. میں حضرت الشیخ عبدالباری جامعی مدنی حفظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس مدرسے کے تاریخ کے تعلق سے کچھ روشنی ڈالیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. قابل احترام علماء کرام، حاضرین مجلس و حاضرات، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ پچھلے چند گھنٹوں سے ہم لوگ معصوم بچوں کی زبانی کتاب و سنت کی باتیں سماعت کر رہے ہیں. الحمدللہ مختلف طلباء اور طالبات نے اسلام کے بنیادی جتنے ابواب ہیں تمام ابواب پر الحمدللہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے مفید باتیں پیش کی ہیں. میں آپ کے سامنے زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا. گزشتہ سال کے جلسے میں اس ادارے کی تاریخ سے متعلق کچھ باتیں آ گئی تھی. میرے بھائیوں، ہندوستان میں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ ایک عظیم شخصیت گزرے ہیں جن کا فیض پورے ہندوستان کے اندر پہنچا. آپ رحمہ اللہ سن 1220 ہجری سے سن 1320 ہجری تک آپ رحمہ اللہ نے حیات پائی. بڑی لمبی زندگی اللہ رب العالمین نے آپ کو دی تھی. ہزاروں کی تعداد میں آپ کے شاگرد ہندوستان کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے. جنوب ہند میں جو علماء کرام جو آپ کے شاگرد آئے، ان شاگردوں میں ایک شاگرد تھے عبدالوہاب شیرازی رحمہ اللہ. عبدالوہاب شیرازی رحمہ اللہ جنوب ہند میں بالخصوص اس مدراس کے علاقے میں بڑی لمبے زمانے تک انہوں نے خدمت انجام دی. بالخصوص رائے درود کے اندر باہر پیٹ کے علاقے میں، گندی بولی کے علاقے میں یہ رہا کرتے، دروس دیا کرتے، اور بالآخر جو ہے ہریال میں ان کی قبر ابھی قریب تک تھی. عبدالوہاب شیرازی رحمہ اللہ جو میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد ہیں، یہ ان کی قبر جو ہے ہریال کی مسجد میں، قدیم مسجد کے اندر تھی. تو ان کے فیض سے الحمدللہ رائے درود کے بہت سارے احباب حلقے یا علم میں داخل ہوئے، مسلک اہل حدیث کو انہوں نے قبول کیا، جن میں ایک صاحب ہے نور الدین صاحب، جن کی قبر جو ہے گوندی بولی کی قدیم مسجد ٹیپو مسجد کے اندر تھی. تو یہ جو ہے الحمدللہ یہ مشرف با مسلک حق ہوئے. الحمدللہ اس مسلک کو انہوں نے قبول کیا، اور ایک اتفاقیہ جو ہے کسی ناگہانی آفت کے شکار ہو کر ان کا انتقال ہو گیا، جس کی تفصیلات جو ہے کتابوں میں اور اخبار اہل حدیث ترجمان وغیرہ میں موجود ہے. تو میرے بھائیوں، اس وقت سے یعنی 19ویں عیسوی سے پہلے اس رائے درود کے اندر الحمدللہ سلفیت آ چکی تھی. باہر پیٹ کی مسجد کی تاریخ ہم جانتے ہیں، بہت ہی قدیم مسجد ہے گاؤں کی. تو اس وقت جو ہے الحمدللہ سلفیت آ گئی. اس کے بعد جو ہے سرمست حسین صاحب جب چنئی تمل ناڈ چلے گئے تو وہاں پر جو ہے الحمدللہ فقیر اللہ پنجابی رحمہ اللہ سے آپ نے فیض حاصل کیا، اور وہاں سے آنے کے بعد جو ہے آپ کے فرزند کو انہوں نے مختلف اداروں کے اندر پڑھنے کے لیے بھیج دیا، اور بالآخر 1922-23 کے اندر وہ آنے کے بعد جو ہے 1-2 سال سرسی میں گزارنے کے بعد ادارہ قائم کیا جامعہ کے نام سے. اس سے پہلے محمدیہ مدرسہ محمدیہ کے نام سے، یتیم خانے محمدیہ کے نام سے ادارہ قائم کیا. پھر اس کے بعد جو ہے عرصہ گزرتا گیا، احباب بڑھتے گئے. الحمدللہ کئی خاندانوں نے، چاہے وہ کنٹریکٹر کا خاندان ہو، چاہے وہ عمدہ کا خاندان ہو، اور معصول خاندان ہو، مختلف خاندانوں نے الحمدللہ، اور مزید کچھ اور خاندان ہیں جیسے ہنگی عمر صاحب رحمہ اللہ، ان کے بیٹے ہنگی اسماعیل صاحب رحمانی رحمہ اللہ. تو یہ تمام خاندان ہیں، اور ہو سکتا ہے اور کچھ مزید خاندان ہو جن کا مجھے علم نہیں ہے. تو خیر بہت سارے خاندانوں نے اس داغ بیل کو ڈالا، سلفیت کی داغ بیل کو، اور یہ ادارہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں 1948 یا 49 میں یہ ادارہ قائم کیا گیا. اور یہاں پر جو 1950 لکھا ہوا ہے. ایک مرتبہ مولانا عبدالباسط ریاضی رحمہ اللہ نے اسی اجلاس میں کہا تھا کہ 1950 میں انہوں نے یہاں پر علم دین حاصل کیا، اور مولانا عبدالغنی سیفی رحمہ اللہ انہیں پڑھایا کرتے تھے. تو خیر
اس ادارے کے قیام کے پیچھے بہت سارے لوگوں کا کنٹریکٹر مرحوم ہارون رحمہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، محترم ہارون صاحب ہیں. اور پھر ان کے بعد جو ہے اور ایک اچھی چیز یہ ہے کہ بہت ساری خواتین نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اس ادارے کی ترقی میں، تعمیر میں، چاہے وہ مالی تعاون ہو، چاہے علمی تعاون ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، الحمدللہ خواتین نے بھی اس میں بہت ہی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. تو اس کے بعد جو ہے تقریباً ابھی یہ 75-76 سال، اتنی عمر تو ہم میں سے شاید کسی کی نہیں ہوگی. تو بڑی لمبی عمر سے جو ہے یہ ادارہ چل رہا ہے اور اس کی ترقی ہوتی جا رہی ہے اور دن بدن جو ہے طلباء و طالبات کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اب تک ممکن ہے سینکڑوں ہزاروں طلباء نے یہاں سے علم دین حاصل کیا. 76 سال کی جو ہے عمر ہے اس ادارے کی. اور بڑے بڑے علماء کرام مولانا عبدالغنی سیفی رحمہ اللہ، شعیب جناگڑی رحمہ اللہ، عبدالرحیم صقری رحمہ اللہ اور دیگر بہت سارے فارغین جامعات جو یہاں سے فارغ ہوئے ہیں اور ہندوستان میں ایک پہچان رکھتے ہیں، انہوں نے یہاں پر الحمدللہ دین کی تعلیم دی ہے، مکتب کی تعلیم دی ہے، بچیوں کو قرآن پڑھایا ہے. تو خیر یہ جو ہے ایک عظیم شے ہے. ابھی 5 سال پہلے جو ہے گجرات میں مولانا شعیب جناگڑی حفظہ اللہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے چند چیزوں کو یاد کیا جن میں سب سے زیادہ مدرسہ شبینہ کو یاد کیا. انہوں نے بہت یاد کیا، کہا کہ میں اس ادارے میں پڑھاتا تھا تو اور انہوں نے کہا یہ جملہ ان کا تھا کہ میں نے جن بچوں کو پڑھایا ہے شاید وہ خود اب بچے والے ہو گئے ہوں گے. یعنی بہت سارے آج جو والدین ہیں وہ ان کے پاس پڑھے ہوئے ہیں، آج ان کی اولاد جو ہے یہاں پر پڑھ رہی ہے. تو یہ جو بھی بچے پڑھ رہے ہیں یا پھر آنے والی پیڑھیاں پڑھیں گی، ان کا ثواب جو ہے ان کو ملتا رہے گا. خیر یہ ایک بہت ہی قدیم ادارہ ہے. مختلف خاندانوں نے اس ادارے کے پیچھے محنت کی اور الحمدللہ آج بھی یہ خاندان جو ہے اس ادارے کو لے کر چل رہے ہیں. اس کے پیچھے جو محنتیں ہیں، کاوشیں ہیں، باقاعدہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نوجوان لگے ہوئے ہیں، ذمہ داران لگے ہوئے ہیں، خواتین لگی ہوئی ہیں اور ہمارے مشائخ جو ہیں شیخ حافظ شاکر عمری حفظہ اللہ، شیخ حافظ رفیق حفظہ اللہ، یہ جو ہے الحمدللہ کئی سالوں سے اس میں قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں. دیکھیے ایک آخری حدیث کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک حدیث ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو قرآن سکھائے. اس حدیث کے جو راوی ہیں ابو عبد الرحمن حبیب بن عبداللہ السلمی رحمہ اللہ، یہ جو ہے کہتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس حدیث کی وجہ سے میں نے لوگوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا. تو عثمان بن عفان کے زمانے سے لے کر حجاج بن یوسف کے والی بننے تک، عراق کے والی بننے تک میں نے لوگوں کو قرآن سکھایا. اور حجاج بن یوسف کا اگر ابتدائی دور دیکھیں تو 38 سال کا یہ عرصہ ہے اور اگر اختتام دیکھیں تو 70 پر 2 سال کا یہ عرصہ بنتا ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ نے 38 سال، بعض نے کہا 40 سال انہوں نے لوگوں کو قرآن پڑھایا ہے. تو قرآن پڑھانا یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ انسان ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن دوسروں کو پڑھائیں. تو الحمدللہ ہمارے مشائخ جو یہاں پر قرآن پڑھا رہے ہیں اور بہت ساری معلمات اس کے پیچھے محنتیں کر رہے ہیں، ذمہ داران محنتیں کر رہے ہیں اور نوجوان اس محلے کے ہر سال جو ہے محنتیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان تمام کی محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کا بہتر سے بہتر بدلہ انہیں عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے محترم بھائیوں، دیکھیے یہ اللہ کے پاس جو تکریم ہونی ہے وہ تو ہو کر رہے گی. اللہ کے پاس جو مقام ملنا ہے، مرتبہ ملنا ہے، وہ مل کر رہے گا. لیکن جیسا کہ ابھی شیخ محترم نے کہا کہ بنو امیہ بنو عباسیہ کے دور میں باقاعدہ جو قراء تھے ان کی تکریم کی جاتی تھی، ان کو دنیاوی فوائد بھی دیے جاتے تھے. تو اسی کے پیش نظر جو ہے آج ان دو علماء کرام کو جو ہے مختصر سا تحفہ دیا جا رہا ہے. یہ محترم ٹیلر بشیر صاحب کی جانب سے، محترم ٹیلر بشیر صاحب کی جانب سے شیخ حافظ شاکر عمری حفظہ اللہ کے لیے ایک تحفہ ہے، وہ آئیں اور لے لیں. جزاکم اللہ. اسی طرح محترم حافظ رفیق جامعہ حفظہ اللہ کے لیے ایک تحفہ ہے، وہ بھی لے لیں. یہ حافظ شاکر صاحب جو ہے ان کی نیابت میں لے لیں.
تو الحمدللہ حسب سابق ہر سال کی طرح یہ جلسہ بھی بہت ہی کامیاب رہا. بڑے سکون اور متانت کے ساتھ آپ لوگوں نے آخری وقت تک بیٹھ کر بچیوں کی تقاریر کو اپنی سماعت کیا اور درمیان میں اپنے بچوں کی ہمت افزائی بھی کی. اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو قبول کریں اور مزید آپ کے اس جذبے میں پختگی عطا فرمائیں, آمین. اور الحمدللہ نوجوانوں کا میں دوبارہ شکر ادا کرتا ہوں اور اس بات کی میں نصیحت بھی کرتا ہوں یا گزارش کرتا ہوں, نصیحت نہیں بلکہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اسی طرح لگے رہیں, جمے رہیں, اتحاد کے ساتھ رہیں اور جڑ کر رہیں اور اپنے اتحاد کو مزید مضبوط کریں, مضبوطی کے ساتھ جو ہے اس مشن کو لے کر آگے بڑھیں. جو نتیجہ ہمارے سامنے ہے الحمدللہ بہت ہی مثبت اور جامع پازیٹیو یہ رزلٹ ہے, اور بہتر رزلٹ لانے کے لیے آپ کوشش کریں اور ہمیشہ جو ہے اخلاص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ, اتحاد کے ساتھ جو ہے کام کریں. یقیناً آپ کی یہ محنتیں رائے گاہ نہیں جائیں گی, یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے انشاءاللہ. تو لہذا نوجوانوں کا شکریہ, ذمہ داران کا شکریہ اور تمام جن لوگوں نے بھی اس میں کوششیں کی ہیں تمام لوگوں کا شکریہ, صدر محترم کا شکریہ, شیخ مہمان خصوصی کا شکریہ, اور جو علماء کرام بھی اپنا وقت دے کر یہاں پر تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ سب کی ان کوششوں کو قبول فرمائیں اور دنیا و آخرت میں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائیں, آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.